بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جو لوگ قربانی کرتے ہیں ان کے لیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس حدیث پاک کو روایت کرنے والی میری اور ہر مومن کی ماں ام المؤمنین حضرت عائشہ الصدیقہ طیبہ طاہرہ حفیفہ زاہدہ عابدہ، آپ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے دن خون بہانے سے زیادہ محبوب کوئی چیز اللہ کے ہاں نہیں ہے۔ ان جو بہترین عمل ہے اللہ کے ہاں قربانی کے دن وہ خون بہانا ہے، وہ جانور کو ذبح کر کے اس کا خون نکالنا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہی جانور جو ہے قیامت کے روز، قیامت والے دن اپنے سینگوں اور اپنے کھروں اور اپنے بالوں کے ساتھ آئے گا اللہ کی بارگاہ کے اندر۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ بندہ جانور کو جب ذبح کرتا ہے اس کا خون کی طرح زمین پر بعد میں گرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں پہلے پہنچ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں یہیں آگے اور حدیث پاک میں ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ جانور جو ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے، اور یہ حدیث پاک المستدرک للحاکم میں، سنن ابن ماجہ شریف اور ترمذی شریف کتاب الاضحیہ، ابن ماجہ شریف باب ثواب الاضحیہ، اور مستدرک میں کتاب الاضحیہ میں موجود ہے۔ اب دیکھیں جب جانور ہم ذبح کر دیتے ہیں، سب سے پہلے ہم نے اس جانور کو ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد ہم اس کا گوشت کھال جدا جدا کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد کیا کرتے ہیں، اس کے ہڈیاں، گوشت اور اندر جو لاغو اور فضول مادیات ہیں، لاغو چیزیں ہیں، آنتیں وغیرہ، اس کو باہر نکال کر پھینک دیتے ہیں۔ ہر چیز کو اس کے بعد گوشت جو ہے وہ قیمہ بنا دیا جاتا ہے، اور مختلف قبائل میں مختلف لوگوں میں وہ تقسیم کر دیا جاتا ہے، کہاں ذبح کیا جاتا ہے جانور، اور یہ گوشت کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے دیکھیے، اللہ اکبر، ذبح کرنے کے بعد ہم نے کتنے عمل کیے ہیں، لوگوں تک پہنچا، اور لوگوں نے پھر اس کو ہانڈی میں ڈالا، اور وہی گوشت پک پک کے جب تیار ہو جاتا ہے تو لوگ اس کو کھا لیتے ہیں، لوگ تناول کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد جسم میں جاتا ہے، غذا بن جاتی ہے، اور کچھ فضول بن کے نکل جاتا ہے، زمین پر گر جاتا ہے۔ دیکھیں یہ ریزہ ریزہ ہو گیا ہے، اور آپ نے فرمایا کل قیامت کے دن یہی جانور آئیں گے، اور یہی جانور ہوں گے اپنے قربانی کرنے والوں کو پل صراط سے پار گزاریں گے، سواری بنیں گے، اپنے سوار کو بٹھائیں گے اور پار لے جائیں گے۔ جبکہ دیکھیں یہ تو ختم ہو چکا ہے، جانور کو ہم نے بالکل ختم کر دیا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد اٹھنا بھی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ مرنا ہے، مرنے کے بعد اٹھنا نہیں ہے، آپ کا فرمان ہے، اب اگر وہ منکر ہو تو ہم ان کو کوئی دلیل نہیں دے سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں، اور اس حدیث پاک کے آخر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قربانی خوش دلی سے کیا کرو، دکھاوے اور ریاکاری کے لیے نہ کیا کرو، بلکہ خوش دلی سے قربانی کیا کرو، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اللہ کو تمہارے گوشتوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کو پرہیزگاری پسند ہے، پرہیزگاری اور تقوی ہو بندے کے اندر، اور بندہ جو ہے وہ قربانی کرے، اگرچہ چھوٹا میڈا کیوں نہ ہو، اگرچہ لاچار کمزور کیوں نہ ہو، اور اس کے اندر عیب نہ ہو، تو اللہ کے ہاں وہ محبوب ترین ہے، کیونکہ دل کے رازوں اور بیتوں کو جاننے والی ذات اللہ کی ہے۔ اور بندہ بڑی بڑی قربانی کر دے اور دکھانا لوگوں کو ہو کہ میرا نام بن جائے کہ فلاں شخص نے اتنے بڑے
بہڑے اور بچے کیے ہیں اور میرے لوگوں میں چرچا ہو جائے، اب اللہ کے ہاں یہ محبوب بھی نہیں ہے، مقبول بھی نہیں ہے، اور اللہ کو اس قربانی کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ خدا را اپنی قربانیوں کو مت ضائع کریں، اپنی قربانیاں جو ہیں وہ دکھاوے کے لیے نہ کریں، لوگوں کو پتہ چل جانا ہے، بلکہ اپنی قربانیاں جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کریں، جو کام کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔